اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال ان اللہ اصطفاه عليكم وزاده بسطة فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ آیت نمبر 247 ہے اور یہ ترجمہ ہے عبدالسلام بن محمد کا، اور ان سے ان کے نبی نے کہا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی حکومت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم حکومت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں اور اسے مال کی کوئی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ فراخی عطا فرمائی ہے، اور اللہ اپنی حکومت، یہاں ترجمہ حکومت ہے، ویسے زیادہ بہتر ترجمہ اپنا ملک ہونا چاہیے۔ بہرحال حکومت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ دیکھیے پیچھے سے یہ بات چلی آ رہی ہے، اس کو بھی ہم بعد میں اس کا یعنی جو ربط ہے اس کو بتائیں گے تھوڑا، لیکن بات پیچھے سے کیا آ رہی ہے کہ ایک بادشاہ مقرر کرنے کی بات تھی نا۔ تو حضرت طالوت جو تھے اس نسل سے نہیں تھے جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، یہ مال میں یعنی ان لوگوں سے یعنی کم تھے اور ایک عام فوجی تھے۔ حضرت طالوت جس پر انہوں نے اعتراض کیا تو پیغمبر نے کہا کہ یہ میرا انتخاب نہیں ہے، میں نے نہیں منتخب کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ قیادت کے لیے، قائد بننے کے لیے، سیادت کے لیے، سردار بننے کے لیے مال سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ عقل کی ضرورت ہوتی ہے، علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور جسمانی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عقل و فہم جس کے اندر ہو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسے حکومت دی جائے، اسے جو ہے سرداری دی جائے، اسے جو ہے نظام سنبھالنے کی ذمہ داری دی جائے۔ تو بات یہی ہے کہ جو تم اپنی عقل سے سوچ رہے ہو وہ تمہاری عقل ناقص ہے، ٹھیک ہے؟ اور طالوت اس میں تم سب سے زیادہ کیا ہیں؟ ممتاز ہیں، منفرد ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب کے لیے چن لیا ہے۔ وہ یعنی اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے، اس کی جو رحمت ہے، اس کا جو فضل ہے بہت وسعت والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت و عنایت سے نوازتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علیم ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ جانتا ہے کہ بادشاہت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ یہاں ایک بات غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں طالوت کا نام بتا دیا، آگے چل کر داؤد علیہ السلام کا نام اور دشمنوں کے سردار جو جالوت تھا اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، مگر اس نبی علیہ السلام کا نام نہیں بتایا۔ تو اس میں کیا حکمت ہے؟ یقیناً اس میں کوئی حکمت ہے جو بظاہر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کوئی بھی ہو واجب الاطاعت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا نام مشہور ہو یا نہ ہو، اس لیے سلامتی، خیر، بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اس نبی کے نام کی تعین کا تکلف نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور ہر نبی کی بات کو دل سے تسلیم کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اطاعت اب کس کی ہوگی؟ وہ ہمارے نبی آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے قرآن نازل کیا اس پر ہوگا۔ لیکن ایمان سب نبی پر لانا ہے، اور تعظیم ہر نبی کی کرنی ہے۔ کسی کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی انسان کے لیے
دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی کا باعث ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ پچھلی آیت سے ربط کیا ہے، وہ تھوڑا سا ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پیچھے انہوں نے کیا بات کہی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے کہ مقرر کر دو ہمارے لیے ایک امیر، ٹھیک ہے، ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم لڑائی کریں اللہ کی راہ میں۔ تو اب یہاں پر یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ انہوں نے جب اپنے نبی سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ انہی میں سے کسی کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیں، تو انہوں نے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ اس شخص کا تعلق ان کے ایک فوجی گھرانے سے تو تھا، یعنی مگر شاہی خاندان سے نہیں تھا۔ یہ کس کی بات ہو رہی؟ طالوت کی۔ تو کیونکہ ان میں بادشاہ یہودا کے خاندان سے ہوتے تھے اور یہ اس خاندان میں سے نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے انا یکون لہ الملک علینا یہ بات کہی نا۔ کیا کہا؟ انا یکون لہ الملک۔ انہوں نے یہ یعنی کہنے لگے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے انہوں نے کیا کہا؟ وَنَحْنُ، یہ دیکھیے احقو کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ حق، ٹھیک ہے۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، بادشاہی کے مستحق اس کی نسبت تو ہم ہیں، مطلب ہم زیادہ حق رکھتے ہیں۔ احقو ہمیں زیادہ حق ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں ہے، یعنی اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ ان کے خیال میں، ان کے نزدیک یعنی مالی طور پر کمزور تھے، پھر وہ فقیر بھی ہے، تو اس کے پاس بادشاہی کرنے کے لیے مال بھی نہیں ہے، اور بعض نے ذکر کیا ہے کہ وہ یعنی کہ پیشے کے لحاظ سے بھی ان کا پیشہ بھی کوئی کمزور سا پیشہ تھا۔ لیکن ان سب کا اپنے نبی پر یہ اعتراض ان کی ہٹ دھرمی کا مظہر تھا، حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ اچھی بات کہتے اور اپنے نبی کی اطاعت بجا لاتے، وہ اس بات کے مستحق تھے۔ تو نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو یعنی جو ان کے سامنے تھے تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے، یعنی تم میں سے اللہ تعالیٰ نے اسے منتخب فرمایا ہے اور تمہاری نسبت اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے، اور پھر اسے میں نے اپنی طرف سے متعین نہیں کیا بلکہ تمہارے مطالبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسے بادشاہ مقرر کر دوں۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس نے اسے علم بھی بہت بخشا ہے اور اور جسم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کشادگی، یہ کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور جسم کے لحاظ سے بھی ان کو جو ہے قوت اور توانائی اور حسن و جمال، ایک صاحب وجاہت اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ تم سے زیادہ علم بھی رکھتے ہیں، عقل بھی رکھتے ہیں، ذہین بھی ہیں، تو علم و عقل اور زیادہ خوبصورت شکل والے ہیں، ٹھیک ہے، جنگ کو تم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اور اس میں تمہاری نسبت قوت اور صبر کا زیادہ مظاہرہ کرنے والے ہیں، الغرض علم اور قد و قامت میں تمہاری نسبت زیادہ مکمل ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ بادشاہ ایسا ہونا چاہیے جو صاحب علم ہو، صاحب حسن و جمال اور جسمانی طور پر بھی بہت طاقت و قوت کا مالک ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے لیے بیان فرمایا۔ تو ظاہری حسن و جمال ضروری نہیں ہے کہ اگر عقل اور حسن ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جس کو آپ عہدہ دے رہے ہیں۔ ویسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قریش کے 2 لوگ بھی باقی رہیں گے تو حکومت کا حق انہی کو ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو واقعات بیان ہو رہے ہیں بنی اسرائیل کے، پچھلی قوموں کے، اور اس میں ظاہر سبق ہے۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ یہاں شریعت نہیں بیان ہو رہی ہے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ پچھلے واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ اس میں ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کو حدیث کی روشنی میں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کس طرح سے آپ نے سمجھ کر کس طرح سمجھایا، ٹھیک ہے، کہ کیا اس کی جو امپلیمنٹ ہے وہ اس امت پر بھی اسی طرح ہوگی یا اس طرح ہوگی جس طرح کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی سکھایا اور بتایا ہے۔
پھر آگے جو ہے بات کیا ہوئی، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے، جسے چاہے اپنا ملک دے، وہ حاکم ہے، جو چاہے کرے، وہ جو کرے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا، جبکہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا، جواب دہی کرنا پڑے گی۔ تو کیا مطلب ہوا کہ اس نے اپنے علم اور اپنی حکمت اور اپنی مخلوق پر رحمت و شفقت کے پیش نظر اسے بادشاہی عطا کی ہے، اسی لیے فرمایا واللہ واسع علیم۔ آگے کیا بات فرمائی، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑا وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے، وہ بے پایا فضل و کرم والا ہے، جسے چاہے اپنی رحمت سے نوازے، اور وہی جانتا ہے کہ کون بادشاہت کا مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے زمانے میں لوگ بادشاہ بنے جا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں بادشاہی کے لیے اور لوگوں کو خرید رہے ہیں اور پیسے لٹا رہے ہیں اور اشتہار دے رہے ہیں کہ جی مجھے بادشاہ بنا لیجئے، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو کسی عہدے کے لیے، حکومت کے لیے پیش کرے تو اس کو جو ہے نہیں دی جائے گی حکومت۔ آپ اپنے آپ کو نہیں پیش کر سکتے کہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، لڑ کے جھگڑ کے اور ہر طرح کے یعنی دھوکے اور فریب کے ساتھ آپ بادشاہ بن جائیں، حاکم بن جائیں، اور پھر کہیں کہ مجھے اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے بادشاہ بنایا ہے۔ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ چیزیں لوگ اپنے اوپر نہ فٹ کرنے لگ جائیں کہ مجھے اللہ نے عہدہ دیا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے۔ نہیں، ہو سکتا ہے اللہ کا عذاب ہو، کیونکہ آپ جو جس طرح سے جس انداز سے آپ نے قبضہ کیا ہے حکومتوں پر، تو یہ کچھ بعید قیاس بات نہیں ہے کہ اتنا دھوکہ، اتنا لوگوں کے ساتھ جو ہے ظالمانہ رویہ، ظالمانہ سلوک۔ تو آپ اپنے انداز پر خود غور کرو اور قرآن مجید کی ان آیات سے دھوکہ نہ کھانا کہ یہ آیات آپ کے لیے نہیں ہیں، کہ ان آیات کو اپنے اوپر آپ فٹ کرنے لگ جاؤ اور کہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں حکومت دی، اللہ نے ہمیں منتخب کر لیا، اللہ نے ہمیں چن لیا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بات ہو رہی ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ وہی بھیج رہا ہے کہ کس کو منتخب کریں، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ یہ انتخاب اللہ کا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اس منصب کے، اس حکومت کے، اس بادشاہت کے لائق ہیں، ان کو مقرر کیا جائے، ان کا تقرر کیا جائے۔ بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ لوگوں نے عہدے مانگے تھے، آپ نے فرمایا کہ جو عہدہ طلب کرے گا میں اسے عہدہ نہیں دوں گا۔ یہ بھی جان لیں کہ ہمارے ہاں جو اپنے لیے اشتہارات اتنے کیے جاتے ہیں، اتنا مال لٹایا جاتا ہے، اڑایا جاتا ہے، ایک ایک سیٹ کے لیے جو ہے ہنگامہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ظلم ڈھایا جاتا ہے، لوگوں کی جانیں لے لی جاتی ہیں، اور دوسری پارٹی کو جو ہے وہ بالکل یعنی اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ جو ہے نا عجیب و غریب قسم کے سلوک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور تو اور بہت سارے جو ہے الزامات اور تہمتیں لگائی جاتی ہیں، اور ایک عجیب و غریب نظام ہے کہ کچھ لوگ حکومت میں ہوں گے، اسمبلیوں میں ہوں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں ان کے اپوزٹس ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ ان کی مخالفت کریں گے، ان کو اپوزیشن کہا جاتا ہے۔ ارے بھائی یہ کون سا نظام حکومت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور قرآن اور حدیث پر عمل کی توفیق دے، آمین۔